بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ کھاریاں میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ اس وقت ضلع گجرات میں سب سے سنگین ترین مسئلہ بن چکا ہے، سیاسی رنگ بھی اختیار کر چکا ہے۔ آج اس اہم مسئلے میں انٹری ہوئی ہے نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر اور سابق ایم این اے چودھری جعفر اقبال فتح بھنڈ کی۔ ناظرین، انہوں نے اس بڑے مسئلے میں کیا کہا، کس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ضرور بنے گی، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے این اے 70 جو کہ لالا موسیٰ ڈنگا کا حلقہ ہے، آنے والے الیکشن کے بارے میں کیا بڑا انکشاف کیا کہ کیا یہ سیٹ جو ہے اس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے والی ہے، اور کیا نون لیگ یہ سیٹ چھوڑ دے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی خاطر، قمر زمان کائرہ کی خاطر۔ تو یہ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آئیے پہلے آپ کو سنواتا ہوں کہ چودھری جعفر اقبال نے اپنے حالیہ ایک انٹرویو کے دوران قمر زمان کائرہ کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کیا کی، اور ندیم اصغر کائرہ کے حوالے سے قبضہ گروپ اور بھتہ ہوری کے بارے میں کیا کہا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو، اب یہ مائک آپ کے پاس ہے نا، تو آپ کی ملکیت ہے، تو جب میں آپ سے مانگوں گا تو پہلی بات تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس پہ آپ کا حق ہے اور آپ مجھے دے دیں گے۔ قمر زمان کائرہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آصف علی زرداری میاں نواز شریف سے اس سیٹ کی بھیک نہ مانگے میں قومی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو میاں نواز شریف کا میں فخر ہوں، اور میرا فخر میاں نواز شریف ہے کہ میرے حلقے کے ووٹر سپورٹر نے اس کو مسلم لیگ نون کا قلعہ بنایا، اور میری ڈیوٹی لگائی تھی شہباز شریف صاحب نے 2013 میں کہ قمر زمان کائرہ صاحب کو ہرانا ہے۔ میں اس ڈیوٹی پہ قائم ہوں، اور آج بھی ان کی طرف سے وہی ڈیوٹی ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ بسوی صاحب ہمارے شہر کے دوست ہیں، اچھے کاروباری ہیں، ان کی ساری فیملی کاروباری ہے، اس شہر کے اندر بہت ان کی حلقے میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ٹرانسپورٹ کے اندر سروسز میں ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ ابھی کا نہیں مسئلہ چلا ہوا، یہ 2010 سے چل رہا ہے۔ جب ندیم اصغر صاحب تحصیل ناظم تھے تب بھی انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور ان کی وہاں خریدی ہوئی جائیداد میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کبھی دیواریں گرا، کبھی کمرہ گرا، وہ کرتے رہے اپنے اقتدار کو، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 2013 تک انہوں نے عرفان صاحب کی خریدی ہوئی زمین کے انتقال بھی روکے رکھے، لیکن 13 میں جب ہماری حکومت آئی تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے 4 دن کی وزارت دی ہے، تو ایک تو اس وزارت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے انتخابی محاذ پہ بھی کئی طرح کے سٹنٹ جو ہے وہ چلا اور کھیل رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ خبریں ہیں، چیمگوئیاں ہیں، افواہیں ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آپ آئندہ الیکشن میں، چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں، تو زرداری صاحب نے کچھ حلقے مانگ لیے ہیں میاں نواز شریف سے پنجاب کے، جن میں آپ کا حلقہ بھی شامل ہے، تو کیا آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں گے قمر زمان کائرہ کی خاطر؟ تو اس کے جواب میں ناظرین چودھری جعفر اقبال نے کہا کہ آصف زرداری اگر بھیک مانگے نواز شریف کی اس سیٹ کی خاطر تو قمر زمان کائرہ تب قومی اسمبلی میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے نفی کر دی کہ جناب الیکشن لڑیں گے، بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، میں فخر ہوں میاں نواز شریف کا، اور نواز شریف میرا فخر ہے۔ اور ناظرین، یہاں انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ حلقہ جو ہے اس کو نون لیگ کے ورکرز نے نون لیگ کا گڑھ بنا دیا ہے، قلعہ بنا دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2013 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ قمر زمان کائرہ کو شکست دینا ہے، تو میری آج بھی یہی ڈیوٹی ہے۔
اب ناظرین اس کے بعد سوال آیا کھاریاں کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جس کا نام ڈریم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کا آج کل بڑا پھڈا ہے، سوشل میڈیا پر کائرہ برادران کا نام گونج رہا ہے۔ ندیم اصغر کائرہ پر براہ راست ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو سرمایہ داران ہیں اور زمین کے مالکان ہیں، انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ یہ ہم سے بھتہ مانگتے ہیں۔ تو اس سوال پر چودھری جعفر اقبال کا کہنا تھا کہ یہ آج سے نہیں، ندیم اصغر کائرہ کا پرانا وتیرہ ہے اور وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ قطعاً نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن کے رہے گی اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا بننا گجرات کے حسن میں اضافہ ہے، لوگوں کو اچھا طرز زندگی ملتا ہے۔ اور ناظرین یہاں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پرانا وتیرہ ہے کائرہ برادران کا، اور ان کو اگر اقتدار 4 دن کا مل گیا ہے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے، جو رزق ان کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور لوگوں کا رزق چھیننا نہیں چاہیے۔ یہ کڑی تنقید کی چودھری جعفر اقبال نے آج چودھری ندیم اصغر کائرہ پر۔ ناظرین اس سے پہلے ایک دن ایک ان کی تصاویر جو تھیں وہ وائرل ہوئیں کہ وہ اس ڈریم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سرمایہ دار ڈیولپر آفتاب اشرف گوندل کے کاروباری ادارے آفتاب کرنسی ایکسچینج میں یہ گئے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی اور اب ان کا ایک انٹرویو بھی منظر عام میں آ گیا، جس میں چودھری جعفر اقبال نے خوب لتے لیے اپنے سیاسی حریف کائرہ خاندان کے۔ تو اب کائرہ خاندان کی جانب سے ان پر بھی تنقید شروع ہوئی ہے کہ چودھری جعفر اقبال جو ہیں وہ پشت پناہی کر رہے ہیں ڈریم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کی۔ اب ناظرین یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی سر راہ کہ جو سیاست دان ہیں اگرچہ یہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اپنی سیاسی حریف کو نیچا دکھائیں، کوئی موقع ہاتھ آئے جب اس پر تنقید کریں اور اپنے حلقے کے ووٹرز اور سپورٹر جو ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹیں، یہ سیاست کا چلن ہے۔ لیکن ناظرین دوسری جانب میں نے دیکھا ہے کہ جو سیاست میں وزاداری کے قائل ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، وہ کسی مشکل گھڑی میں سامنے ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ وزاداری کی روایت قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج میں ضروری سمجھتا ہوں، شاید میں زندگی میں کبھی اس کا تذکرہ نہ کرتا، لیکن چودھری جعفر اقبال کا جو میں نے رد عمل دیکھا اس معاملے پر، میں تو سیاست کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے، سماجیات اور صحافت کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، میرا ایک آپ گمان کہہ لیں، خوش گمانی کہہ لیں چودھری جعفر اقبال کے بارے میں کہ اگر یہ ایک معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے کھاریاں میں کشیدگی، اور ظاہر ہے اس میں دو طرفہ دعوے کیے جا رہے ہیں لین دین کے، تو چودھری جعفر اقبال کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے، مثبت کردار کا سامنا کرتے، کیونکہ اب قمر زمان کائرہ صرف ان کے حریف نہیں ہیں، اب خلیف بھی بن چکے ہیں، وہ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں دونوں۔ تو کم از کم اس حوالے سے چودھری جعفر اقبال کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے میں خود آ کر خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کروانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے تھی، قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ان کی اپنی سوچ ہے۔ تو میں جس واقعے کا ذکر کر رہا تھا ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے چودھری جعفر اقبال خود اسلام آباد میں ایک ایسے ہی واقعے کا شکار ہو کر FIR میں نامزد بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے تھے، اور معاملہ بھی اسلام آباد میں اس سے ملتا جلتا ہی تھا، قبضے کا کسی کی پراپرٹی پر۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا چڑیاولا میں، ہمارے ایک بڑے بزرگ سیاستدان تھے چودھری عابد رضا کے دستے راست لالا جی افضل، لالا افضل کی فوتگی پر ناظرین میں بھی وہاں موجود تھا، لوگ افسوس کے لیے آ جا رہے تھے اور ایک جمع غفیر جمع تھا، تو وہاں بیٹھے ہوئے ندیم اصغر کائرہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیگر کچھ لوگ بھی تھے۔ تو اسی دن یہ خبر جو تھی چودھری جعفر اقبال کی گرفتاری کی،
وہ وائرل ہوئی تو میرے وہاں بیٹھے ہوئے چودھری ندیم اصغر کائرہ تک یہ خبر پہنچائی گئی. تو ناظرین جو رد عمل تھا پہلا چودھری ندیم اصغر کائرہ کا، وہ دیکھ کر مجھے ایک حیرت سی ہوئی کہ کیا سیاستدان اپنے ایک بدترین حریف کو جب وہ پھنسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک خبر جو ایسی آتی ہے کہ جو اس کی سبکی کا شرمندگی کا باعث بظاہر حلقے میں بنتی ہے، اس پر کیا کوئی آپ کا روایتی حریف ایسا رد عمل بھی دے سکتا ہے؟ تو ناظرین ندیم اصغر کائرہ نے جو ہی خبر سنی تو خبر سنانے والے کو انہوں نے وہیں روک دیا، ٹوک دیا، اور جو الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے وہ کچھ یوں تھے کہ نہیں بھائی، یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی کاروباری معاملات میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے اور کوئی کڑا وقت بھی آ جاتا ہے، تو اس معاملے میں ہم بالکل کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، بالکل بھی. تو ناظرین یہ جو ندیم اصغر کائرہ کا چودھری جعفر اقبال کی گرفتاری پر پہلا رد عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے میری نظروں میں ندیم اصغر کائرہ کا قد اور بھی بلند ہو گیا. اور ندیم اصغر کائرہ نے یہ رد عمل اپنے ایک حریف کے حوالے سے دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ بالکل ایک وزادار، ایک بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں. تو ناظرین یہ چلن اگر ہماری سیاست میں آ جائے، در آئے، اگر ہم عزتوں کا خیال رکھیں ایک دوسرے کا، اگر ہم پگڑی اچھالنے کی سیاست نہ کریں، اگر ہم ذاتیات کی حد تک آ کر یوں موقع کی تلاش میں ہو کر الزام تراشی اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بہانے تلاش نہ کریں، تو شاید پاکستان کی سیاست میں جس قدر آلودگی، جتنا گند آ چکا ہے، شاید سیاست کے بارے میں لوگوں کی سوچ اچھی ہو جائے. تو ناظرین یہ ایک واقعہ تھا جس کا تذکرہ برسبیل تذکرہ آج یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا جب میں نے چودھری جعفر اقبال کا یہ رد عمل دیکھا ڈریم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. تو میں نے یہ آپ کے گوش گزار کرنا بہت ہی ضروری سمجھا. تو فرق آپ کے سامنے ہے کہ ایک جانب چودھری جعفر اقبال کو موقع ملا اور انہوں نے کوئی دریغ نہیں کیا، ظاہر ہے شریک ایسا ہی کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے ٹف ٹائم دینے کے لیے کائرہ برادران کو انہوں نے آفتاب کرنسی ایکسچینج کا دورہ بھی کر لیا اور ایک انٹرویو کے دوران ان کو بری طرح سے لتاڑ کر بھی رکھ دیا. اور دوسری جانب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا چودھری ندیم اصغر کائرہ کا کہ ان تک بھی اطلاع پہنچی تھی، خبر ملی تھی کہ جناب آپ کا روایتی حریف اسلام آباد میں ایک قبضے کی کوشش کے دوران جس میں گولیاں بھی چلیں، ایک گارڈ زخمی بھی ہوا، وہ گرفتار ہوا ہے. تو اس پر ندیم اصغر کائرہ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو ناظرین یہ رویے ہیں. بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک، اور مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا.